السلام علیکم فرینڈز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے۔ اور فرینڈز، آپ لوگ بھی سوچتے ہوں گے کہ یار یہ بھائی جو ہے نا صرف قوت باطلہ اور ان چیزوں کا ہی جو ہے نا چیزیں بتاتا رہتا ہے، باقی اور کسی چیز کا نہیں بتاتا، بہت ہی کم بتاتا ہے۔ یار میں آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ آج کل کے دور میں نا یہ دیکھ لیں کہ 100 میں سے صرف 5% لوگ ایسے ہوں گے جو بالکل فٹ ہوں گے۔ باقی کے جو ہیں وہ کسی نہ کسی غلط کاری یا غلط کام کی وجہ سے نا اپنے آپ کو خراب کر چکے ہیں، برباد کر چکے ہیں۔ تو کچھ حکیم ایسے ہیں جو آج کل کے ہیں، میں ان کی برائی نام لے کر تو نہیں کر سکتا اور نہ ہی میں برائی کرنا چاہتا ہوں، بس یہ کہتا ہوں کہ وہ لوگ جو ہے نا، مجھے ایک مریض نے بتایا کہ بھائی مجھے نا ایک حکیم سے دوائی لینی پڑی، تو میں نے اس سے دوائی لی تو اس نے نا مجھے میڈیکل سٹورز کی دوائیں نا مکس کر کے اس نے دے دی، جس سے نا میرے معدے میں کافی پرابلم ہو گئی اور میں کافی ہفتے نا بیمار رہا۔ تو ان حکیموں سے جو ہے نا میں گزارش کرتا ہوں کہ بھائی اگر آپ لوگ نئی محنت کرنا چاہتے، نئی بنانا چاہتے تو حکمت آپ چھوڑ دیں۔ حکمت ایک بہت ہی اچھی چیز ہے، ٹھیک ہے، یہ دیسی جڑی بوٹیوں سے علاج ہے اور بالکل خالص ہے، اس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہوتا، ہاں کشتہ جات کے علاوہ۔ کشتہ جات صرف وہ لوگ بنا سکتے ہیں جو اس میں مہارت حاصل رکھتے ہیں، اور باقی جو ہے نا وہ کشتہ جات نہیں بنا سکتے۔ میں بھی بیٹھا ہوں، ٹھیک ہے، میں بھی اتنے کشتہ جات نہیں تیار کر سکتا۔ کیونکہ میں بھی اس چیز سے ڈرتا ہوں۔ میں نارمل جو کشتہ جات ہیں جو بہت ہی یعنی کہ مجھے لگتا ہے کہ یہ مجھ سے بن جائے گا تو میں اس کو بناتا ہوں، اور جس کشتے کا مجھے لگے کہ میں نہیں بنا سکتا تو میں کبھی نہ ہاتھ ڈالتا ہوں اور نہ ہی کبھی کسی مریض کو یہ کہتا ہوں کہ یار میں جو ہے نا اس میں کشتہ شامل کر دوں گا جو آپ کہتے ہیں۔ اور ہاں یاد آیا اس بات سے مجھے کہ یار اکثر لوگ کہتے ہیں کہ بھائی آپ دوائی میں نا اپنی دوائی میں فلاں کشتہ ڈال کے ہمیں دے دیں، فلاں کشتہ ڈال کے دے دیں۔ یار اگر آپ نے مجھ سے علاج کروانا ہے تو آپ میرے مطابق چلیں، انشاءاللہ آپ کو شکایت نہیں ملے گی۔ اگر آپ اپنی مرضی سے علاج کرانا چاہتے ہیں تو میں نے کافی ساری ویڈیو اپلوڈ کر رکھی ہیں، آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں، تو خود بھی علاج کر سکتے ہیں۔ اگر آپ نے کہنا ہے کہ یار اب اپنے ایک دوائی میں ایکسٹرا ہماری پسند کی چیز ڈال دے تو وہ تھوڑا سا مشکل ہو جائے گا میرے لیے، کیونکہ ایک چیز کا رزلٹ تو اس حساب سے ہی دیکھا ہے۔ اگر میں اس میں کوئی چیز ایکسٹرا اس میں ایڈ کرتا ہوں تو بھائیو یہ جو ہے نا یہ آپ لوگوں کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے۔ آج کا جو نسخہ لے کے آئے ہیں وہ پتھری کے حوالے سے ہے، کیونکہ کافی لوگ جو ہے نا ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ ان کی گردوں میں یا مثانے میں پتھری ہے۔ ہاں بس یہ ہے کہ وہ ایسا ایسا مرض میں مبتلا ہوتے جاتے ہیں، اور جب حد سے زیادہ تکلیف بڑھ جاتی ہے تب ان کو اپنا خود کا خیال آتا ہے کہ یار چیک کرا لیں کہ کیا مسئلہ ہے کیا نہیں مسئلہ۔ تو اس کا ایک میں آسان سا نسخہ بتاتا ہوں، نسخہ بھی اتنا مشکل نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ آپ نے نا ہلدی کی 3 گانٹھیں لے لینی ہے، بڑی بڑی 3 گانٹھیں، اور اسے نا لیموں کے پانی میں پہلے تر رکھنا ہے۔ جب وہ سارا پانی چوس لے تو اس کے بعد جو ہے نا آپ نے اسے خشک کرنا ہے۔ کتنی بار کرنا ہے؟ یہ آپ نے 3 بار کرنا ہے۔ 3 بار کرنے کے بعد آپ نے اس کا سفوف بنا لینا ہے، خشک کر کے سفوف بنا کے آپ نے آدھا ماشا پانی کے ساتھ صبح اور شام صرف 2 ہفتے آپ نے یہ کھانا ہے۔ آدھا ماشے کی مقدار جو ہے وہ آپ کو اگر نہیں معلوم تو آپ کسی بھی پنسار کے پاس جا کے نا دوائی کو تلوا کے آپ دیکھ سکتے ہیں، تو وہ آپ کو بتا دیں گے کہ آدھا ماشا کتنا ہوتا ہے۔ آپ نے صبح اور شام پانی کے ساتھ نہار منہ، یعنی کہ صبح نہار منہ اور رات کو کھانا کھانے کے 1 یا 1.5 گھنٹے بعد آپ نے استعمال کرنا ہے۔ جتنی بھی بڑی پتری ہوگی، جتنی بھی بڑی، ٹھیک ہے، یہ 2 ہفتوں کا میں بتا رہا ہوں، 2 ہفتوں کے اندر اندر وہ پتری ریت کی طرح ریزہ ریزہ ہو کے نہ نکل جائے گی، اور آپ لوگوں کو مہنگی دوائیں استعمال کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، ٹھیک ہے۔ تو آپ جو ہے نا اس نسخے کو بنائیں، یہ اتنا مشکل بھی نہیں ہے، آپ نے صرف ہلدی کی 3 گانٹھیں لینی ہے۔ ویسے ہلدی کے بہت سے فوائد ہیں جو میں کبھی کسی دن آپ لوگوں کو ویڈیو میں اس کی ہسٹری بتا دوں گا، جس طرح میں نے پچھلی ویڈیو میں بتایا کہ آپ کو شہد کی ہسٹری بتاؤں گا، ویسے ہی میں آپ کو ہلدی کی بھی بتا دوں گا کہ اس کا استعمال کے کئی طریقے ہیں اور کن کن چیزوں کے لیے یہ استعمال کی جاتی ہے۔
اور ہو سکے تو بھائیو آپ اپنے سالن میں جو ہے نا ہلدی کا استعمال ضرور کیا کریں، گرم مسالے کا استعمال ضرور کیا کریں۔ اگر آپ سے نہیں کھایا جاتا تو آپ اس کو باریک پاؤڈر بنا لیں، گرم مسالہ، ٹھیک ہے نا، وہ ڈال لیا کریں۔ اس کے بہت سے فوائد ہیں، یہ معدے کے اندر کی کافی بیماریوں کو دور کرتی ہے۔ یہ آپ ان چیزوں کے بارے میں جانتے بہت کم ہیں، لیکن اگر آپ ایک بار استعمال کریں گے تو آپ کو خود پتہ چل جائے گا۔ کہ میرے نئے ویورز سے گزارش ہے کہ اگر آپ لوگوں کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتا رہے۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔